भाई जॉन। मैं मोहतरम जॉन एलिया को भाई जॉन कहता था। नाराज हो जाते थे, जानी सिर्फ जॉन कहा करो। यारी दोस्ती और हमसफरी हो जाए तो फिर भाई कहाँ से आ गया। मैं अपने सारे भाइयों को भाई कहता था क्योंकि उनसे ना यारी थी, ना दोस्ती थी, ना वो मेरे हमसफर थे। उनमें से कोई भी मेरा हमसफर होता तो मैं दूरियां बांट लेता। भाई के साथ बैठकर बहका और चहका नहीं जाता। मैंने कहा मैं आपको जॉन सिर्फ एक शर्त पे कहूँगा। बोले कौन सी? मैंने कहा आप मुझे अनवर साहब कह के बुलाएंगे। चंद सेकंड खामोश रहे, फिर तिल मिलाए और दोनों हाथों से बालों को मजीद उलझाया। कहने लगे जानी तुम्हारे घर बैठा हूँ, अगर अपने घर में होता तो रक्शे में बैठ के कहीं चला जाता। जॉन मैं रक्षा मंगवा दूं? जब तुमने जॉन कह दिया तो रक्षे पर दानत भेजो। एकदम खड़े हो गए और अपने कुर्ते की दोनों जेबों से 2 गिलास निकाले और जोर से मेज पर रख दिए और कहने लगे गिलास मैं ले आया हूं, अब तुम बोतल ले आओ। तुम्हारे घर के गिलास बहुत भारी हैं, लड़कियों की तरह हाथ से निकल जाते हैं। भाई जॉन की 4 किताबें हैं, शायद, यानी, लेकिन, गुमान। नौजवानों में आजकल भाई जॉन बहुत मकबूल हो रहे हैं, यहाँ भी और हिंदुस्तान में भी। जिस महफिल में जाता हूँ सबकी फरमाइश होती है आप आज सिर्फ जॉन एलिया पर बात करें और उनकी शायरी सुनाएं। बहुत से ऐसे होंगे जिन्होंने जॉन को देखा भी नहीं होगा। सिर्फ उनके लिए मैं भाई जॉन का हुलिया बताना चाहता हूँ। बाल वबाल, सर आशुफ्ता, आंखें मुंतज़िर, दिमाग शहर जमाल, सेहत ख्वाब ख्याल, कद आवर, हाथ कलम, सूरत आशना, गुस्सा लबरेज, दिल पैमाना, दूर से देखो तो मसला, कुर्ब अखलाक़ी खुशगवार, मर्दों की महफिल में पुरसुकून, औरतों की महफिल में फुदकता अफलातून। जॉन का मतलब है जो शख्स, कोई भी। एलिया हज़रत अली का लक़ब था। भाई जॉन से मेरी ख़त व किताबत आज भी है। मैं उनको यहाँ के हालात लिखता रहता हूँ, वो मुझे वहाँ के हालात लिखते रहते हैं। हैरत की बात है तकरीबन 1 से है। चंद रोज हुए भाई जॉन का खत आया। जानी 71 बरसों से पाकिस्तानी उम्मीदों से बेनियाज गुजर रहे हैं। ऐसा लगता है अब पाकिस्तान में मरना बेदारी बन गया है, मगर तुमको बेदार होने की कोई ज़रूरत नहीं। लिखते रहो और दूसरों को खुश करते रहो। यहाँ 2 दिन पहले पाकिस्तान के सारे शायरों और अदीबों ने नमाज शुक्राना अदा की, सिर्फ इसलिए कि मीटू का वजूद उनकी रुखसत के बाद आया। इमामत अल्लामा इकबाल ने की। पहली सफ़ में फैज़, फराज, यूसफ़ी, सूफ़ी तबस्सुम, भाई रईस, कासमी, मुनीर नियाज़ी, मुस्तफ़ा ज़ैदी, इनके अलावा हज़ारों थे। मैं नहीं गया, दूर से देखता रहा, सोचा क़ज़ा पढ़ लूँगा। जानी ये मीटू मर्गे नागहानी से भी बुरी बला है, ये गालिब ने कहा था। मैं गालिब नहीं हूँ, फिर भी यूँ लगा तुम्हारा ख़त नहीं, तुम आ गए। बातचीत हो रही है, तुमने मेरा हाल पूछा है, अब सुनते रहियो। गालिब के मसाइब की दास्तान उस वक्त शुरू हुई थी जब 12 बरस के थे। जिस तरह शायरों को अपनी पहली किताब छपवाने की जल्दी होती है, उसी तरह गालिब को अपनी शादी की जल्दी थी, क्योंकि उर्दू अदब में ज़्यादातर अच्छी शायरी निकाह के बाद शुरू हुई। गालिब जब 13 बरस के थे शादी कर ली, मुज़महिल हो गए, अनासिर से एतदाल रुखसत हो गया। मेरे मसाइब की दास्तान यहाँ आने के बाद शुरू हुई। जानी मुझसे मुर्दा शायरी नहीं सुनी जाती।
سارے شاعر یہاں بری شاعری کر رہے ہیں اور مشاعرے میں زمین پر مدرسوں میں پڑھنے والے بچوں کی طرح جھوم جھوم کے پڑھتے ہیں۔ میں نے کئی مرتبہ کہا بھائی بخشش ہو گئی ہے تو یہ جھومنا بند کر دو۔ نہیں مانتے۔ اقبال کے لیے تو ٹھیک ہے، ان کی شاعری جھوم کر پڑھنے والی تھی، مگر فیض اور فراز کو جھومنا نہیں چاہیے۔ یہاں بجلی نہیں ہے، صرف ایمان کی روشنی ہے اور اسی کے بلب لگے ہوئے ہیں۔ اس کے باوجود میرے منطقی شعور کو دن بھر میں 10-11 جھٹکے لگتے ہیں، جن سے میرے 14 طبق بجھ جاتے ہیں۔ یوسفی آ گئے ہیں، اپنے گوشے میں ٹھہرنے کے بجائے کسی شاعرہ کے گھر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ اس شاعرہ نے مجھے بتایا یوسفی صاحب بھول جاتے ہیں کہ وہ یہاں آ گئے ہیں، ہر اتوار کو مجھ سے کہتے ہیں آج ہاکس بے چلیں گے، بھنڈیاں پکا لو۔ یوسفی کے آنے کی خوشی میں یہاں ایک شام شیر یارہ منائی گئی۔ میزبان مشفق خواجہ تھے، مہمان خصوصی غالب تھے۔ یوسفی صاحب اسٹیج پر آب گم بیٹھے رہے، مسکرا بھی نہیں رہے تھے کیونکہ حوریں ان کو دیکھ کے مسکرا رہی تھیں۔ مشفق خواجہ نے یوسفی صاحب سے فرمائش کی کہ آپ خاکم بدہن میں سے کچھ سنا دیں، تو کہنے لگے آپ ضیاء محی الدین کا کام مجھے کیوں سونپ رہے ہیں؟ پھر مشفق خواجہ نے کہا آخری کتاب شام شیر یاراں کی کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگے مجھے اولاد کی ضرورت تھی اور اولاد کو شام شیر یاراں کی۔ اور اس شام میں شرکت کی وجہ بھی شام شیر یاراں ہے۔ غالب مسکرائے۔ یوسفی کی فرمائش پہ خواجہ صاحب نے غالب سے کہا آپ اپنی پسند کے اپنے چند شعر سنا دیں۔ غالب کھڑے ہوئے اور کہنے لگے یوسفی کون سی خوشبو لگا کر آئے ہیں، ماحول بوئے پیرہن سے بھر گیا۔ کہنے لگے بادشاہ کی فرمائش کئی مرتبہ منع کی، مگر مشفق کی فرمائش پوری کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں، جس کی وجہ یہ ہے کہ میرے 8-10 اشعار کا مطلب مجھے مشفق نے بتایا۔ دوستو، ایک عرصے کے بعد مجھے معلوم ہوا تھا کھلا کے فائدہ عرض ہنر میں خاک نہیں۔ اب خاک میں سے اپنے چند اشعار نکالوں، خواجہ نے کس امتحان میں ڈال دیا۔ خواجہ صاحب بولے مرزا ایک چھیڑ ہے وگرنہ مراد امتحان نہیں۔ میر اٹھ کر جانے لگے، جانی میں نے دبوچ لیا اور کہا آپ کو بھی بلائیں گے، بڑے شاعر اسٹیج پہ بعد میں جاتے ہیں۔ جانی اب تم مرزا کے شعر سنو۔ انہیں منظور اپنے زخمیوں کو دیکھ آنا تھا، اٹھے تھے سیر گل کو دیکھنا شوخی بہانے کی۔ میر نے آہستہ سے واہ کہا۔ میں نے پوچھا آپ نے واہ کہا؟ کہنے لگے کمر میں درد ہو رہا ہے، آہ کے بجائے واہ نکل گیا۔ وعدہ آنے کا وفا کیجئے یہ کیا انداز ہے، تم نے کیوں سونپی ہے میرے گھر کی دربانی مجھے۔ میر کچھ کہنا چاہ رہے تھے، میں نے دیکھا تو چپ ہو گئے۔ پھر میں نے پوچھا اب کہیں اور درد ہو رہا ہے؟ کہاں تک روؤں اس خیمے کے پیچھے کیا قیامت ہے، میری قسمت میں یارب کیا نہ تھی دیوار پتھر کی۔ میر نے اپنی پیشانی پہ 3-4 مرتبہ اپنا ہاتھ مارا۔ جانی یہ بھی تعریف کا ایک طریقہ ہے۔ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، وہ ستمگر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ میر نے کچھ نہیں کہا، بس مجھ سے لپٹ گئے۔ ساقی بہار موسم گل ہے سرور بخش، پیما سے ہم گزر گئے پیمانہ چاہیے۔ جانی میرے گال پہ نوچا، کہا تو تعریف نہیں کر سکتا؟ میں نے کہا خاموشی سے سننا بھی تعریف کرنا ہے۔ غالب نے آخری شعر سنایا۔ سیاہی جیسے گر جاوے دم تحریر کاغذ پر، میری قسمت میں یوں تصویر ہے شبہائے ہجراں کی۔ ہر طرف سے واہ واہ سبحان اللہ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ خواجہ صاحب نے کہا ورق تمام ہوا اور مدح باقی ہے۔ پھر یوسفی صاحب کے کہنے پر خواجہ صاحب نے میر صاحب کو اسٹیج پہ بلایا۔ اسٹیج پر غالب سمیت سب کھڑے ہو گئے۔ میں میر کو گود میں اٹھا کر لے گیا اور میز پر بٹھا دیا۔ اس واقعے سے میر کے وزن کا اندازہ کرو، میں میر کو گود میں اٹھا کر لے گیا۔ خواجہ صاحب نے کہا جان تم میر صاحب پر کندھا پکڑ لو اور یہیں کھڑے رہو کیونکہ ہوا چلنا شروع ہو گئی ہے۔
3-4 منٹ میر خاموش بیٹھے رہے. ان کو اپنا کوئی شعر بھی یاد نہیں تھا. سودا کھڑے ہوئے اور زور سے بولے, اگر تم کو اپنے اچھے شعر یاد نہیں ہیں تو میرے سنا دو. میر نے مجھ سے پوچھا, یہ کون تھے؟ میں نے کہا, ہندوستان کا ایک فلمی پلے بیک سنگر ہے محمد رفیع. جانی, میں نے سودا نہیں کہا, ورنہ محفل میدان جنگ بن جاتی. میر نے کہا, مجھ میں اور غالب میں بہت فرق ہے. غالب کے سر پر ہاتھ رکھنے والے بہت تھے, مجھے اپنے سر پہ خود اپنا ہاتھ رکھنا پڑا. اپنا ہی ہاتھ سر پہ رہا اپنے یہاں صدا, مشفق کوئی نہیں ہے کوئی مہربان نہیں. خواجہ صاحب بولے, میر جی میں مشفق تھا, ہوں اور رہوں گا. پھر میں میر صاحب کو شعر یاد کرواتا گیا اور وہ پڑھتے گئے. کم فرصتی یہ گل جو کہیں کوئی نہ مانے, ایسے گئے ایام بہاراں کے نہ جانے. بندھا رات آنسو کا کچھ تار سا, ہوا ابر رحمت گناہ گار سا. غالب اپنی کرسی چھوڑ کر آئے اور میر کے ساتھ میز پر بیٹھ گئے. میر فقیر ہوئے تو ایک دن کیا کہتے ہیں بیٹے سے, اون بچی ہے تھوڑی اس کو کیوں کر کاٹیں بابا ہم. دن رات میری آنکھوں سے آنسو چلے گئے, برسات اب کے شہر میں سارے برس رہی. وضو کو مانگ کے پانی خجل نہ کرے میر, وہ مفلسی ہے تیمم کو گھر میں خاک نہیں. کیا سیر اس خرابے کا بہت, اب چل کے سو رہی ہے کسی دیوار کے سائے میں منہ پہ لے کے دامہ کو. غالب نے کہا, ایک شعر میر صاحب کا میں سنانا چاہتا ہوں. دیکھ لیتا ہے وہ پہلے 4 سو اچھی طرح, چپکے سے پھر پوچھتا ہے میر تو اچھی طرح. میں میر کو اٹھا کر لے گیا اور ان کی کرسی پر بٹھا دیا. غالب نے کہا, میں نے پہلے کہہ دیا تھا میر صاحب کی شاعری گلشن کشمیر ہے. سودا پھر بولے, مرزا گلشن مقبوضہ کشمیر, رونے پیٹنے کے علاوہ اس گلشن میں اور ہے کیا؟ درد اور مصفی نے سودا کو خاموش رہنے کو کہا. جانی پھر کمال ہو گیا. خواجہ صاحب نے مجھے اسٹیج پر بلایا اور کہا, مرزا پوچھ رہے ہیں تم کون ہو اور کیا کرتے تھے؟ میں نے مرزا سے کہا, وہی کرتے تھے جو آپ کرتے تھے. آپ کو 14ویں بیگم نے پریشان کیا, ہم کو پہلی نے پریشان کیا. امروہے کے ہیں, شاعری کے علاوہ کچھ نہیں کیا. مرزا نے فرمائش کی, کچھ سناؤ. میں نے کہا, میر صاحب اور آپ کے بعد. مرزا کہنے لگے, تم پیدا بھی تو ہم دونوں کے بعد ہوئے ہو. جانی, میں نے مولا علی سے مدد مانگی, ایلیا کے نام کا واسطہ دیا اور کہا عزت رکھ لے. خواجہ صاحب نے کہا, پہلے اپنے بارے میں کچھ بتا تو دو سب کو. میرا نام جان ایلیا ہے, ادب گھر سے ملا, بے ادبی زمانے سے. 1935 میں زمین پر آیا, 2002 میں آسمان پر. ولادت امروہہ یو پی, وفات کراچی بہت پی. کئی وقت مجھ پر ایسے آئے, میں نے سوچا کیوں نہ احساس, شعور اور اپنے فن کو طاق میں رکھ دوں اور کہیں نکل لوں. تنہا بہت مصروف زندگی گزاری, ہر بات کا دکھ رہا, صرف ایک بات کی خوشی حاصل ہوئی, میں نے ملی اور قوم پرستانہ انقلابی شاعری نہیں کی. فارسی اور عربی میری بغل میں اور اردو میری جیب میں تھی. کاش میرے چاہنے والے میری شاعری کے بجائے میری نثر پہ دھیان دیتے. شاعری تو ہر کوئی سمجھ لیتا ہے, نثر سمجھنے کے لیے پڑھا لکھا ہونا ضروری ہے. جو ملک میں چھوڑ کر آیا ہوں وہاں بہادر بہت ہیں, اور بہادروں کے لیے پڑھنا لکھنا ضروری نہیں ہے. اب میں مرزا کی فرمائش پر اپنے چند اشعار سناتا ہوں. 18 برس کی عمر میں غزل لکھی تھی, اس کا ایک شعر. ہم کو مٹا نہ دیں یہ زمانے کی مشکلیں, لیکن یہ مشکلیں تو ہزاروں کے ساتھ ہیں. اسی زمانے کا ایک اور شعر. ہجوم غم میں سجائی ہے میں نے بزم خیال, نظر جھکا کے ذرا پھر تو ہم سخن ہونا. اب بات کی شاعری. خاموشی سے ادا ہو رسم دوری,
कोई हंगामा बरपा क्यों करें हम। जानी मरे हुए नौजवान लड़के और लड़कियां खड़े होकर तालियां और सीटियां बजाने लगे। मिर्ज़ा घबरा गए, ख्वाजा साहब से पूछने लगे क्या क़यामत आ गई। ख्वाजा बोले जॉन अचानक नौजवानों में बहुत मकबूल हो गए हैं, इनके हर शेर पर ज़मीन पर भी इसी किस्म का मुज़ाहरा होता था। ज़ुलेख़ा-ए अज़ीज़ा बात यह है भला घाटे का सौदा क्यों करें हम। नौजवान चीखने लगे इल्तिजा नहीं, इल्तिजा नहीं, इल्तिजा नहीं, एक नहीं 4 शेर। अचानक भाई तकी उठकर आए और मेरे कान में कहने लगे तुम्हारे सारे भाई यहाँ बैठे, उनका भी तारुफ करवा दो। ख्वाजा साहब ने मुझसे पूछा तकी साहब क्या कह रहे थे। मैंने कहा वही जो सारे नौजवान कह रहे हैं, इल्तिजा नहीं कि कम से कम 4 शेर सुनाना। मिर्ज़ा से इजाज़त मांगी, मिल गई। मेरा एक मशवरा है, इल्तिजा नहीं। लंबे बालों वाली लड़कियों ने धमाल शुरू कर दिया। नौजवान भंगड़ा डाल रहे थे। अंधेरा होना शुरू हो गया था। गालिब ने लड़कियों को देखा, कहा सब दिन के पर्दे में नेहा थीं, अब नज़र आईं। मियाँ तुम अपने 4 शेर मुकम्मल करो। मेरा एक मशवरा है, इल्तिजा नहीं। तू मेरे पास से इस वक्त जा नहीं। बिछड़ कर जान तेरे आस्था से, लगाया जी बहुत पर जी लगा नहीं। वो हिजर वसल था सब ख्वाब दर ख्वाब, वो सारा माजरा जो था वो था नहीं। मोहब्बत कुछ न थी जुज़ बदहवासी, कि वो बंदे क़बा हमसे खुला नहीं। इसके बाद जानी में स्टेज से कूद के भाग गया। ये सानेहा सिर्फ तुमको बताया है, बस अपने तक रखियो। दूसरे दिन मैं अपनी मकबूलियत की माफ़ी मांगने मीर साहब के घर गया। वो लेटे हुए टेलीविज़न देख रहे थे। यहाँ टेलीविज़न भी बग़ैर बिजली के चलता है। इमरान खान सफ़ेद शलवार, सफ़ेद कमीज़, काला कोट और लाल मफलर डाले तकरीर कर रहे थे। मुझसे कहने लगे बहुत खुश शक्ल है। इससे पहले हमारे वज़ीर आज़म के लिए किसी और ख्वाहिश का इजहार करें, मैंने टेलीविज़न बंद कर दिया। मैंने टेलीविज़न बंद कर दिया। कहने लगे इमरान है कैसा। मैंने कहा न्याज़ी है मगर न्याज़मंद नहीं। अकल है मगर अक्लमंद नहीं। फिक्र है मगर फिक्रमंद नहीं। दौलत है मगर दौलतमंद नहीं। मीर की कुल्लियात जो मैं तरतीब दे रहा हूँ तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। मीर साहब चाह रहे हैं तुम इस किताब का नाम बताओ। मैंने कहा क़िबला आप अनवर मकसूद के घर 1 मरतबा गए हैं, मैं 1000 मरतबा जा चुका हूँ। वो ऐसा नाम बताएगा जिसके कई मतलब निकल आएंगे। कहने लगे वो मुझे तुमसे ज़्यादा जानता है, मेरी इज़्ज़त करता है और मुझे शायरों का खुदा मानता है। फिर मैंने हिम्मत करके जो नाम तुमने पिछले ख़त में लिखा था वो बता दिया। मैंने कहा अनवर मकसूद चाहता है आपकी कुल्लियात का नाम ख़वातीन व हज़रात होना चाहिए। उचक के बैठ गए। मैंने गुपक लिया वरना पलंग से गिर जाते। बोले कुल्लियात का नाम ख़वातीन व हज़रात। मैंने बताया अनवर ने लिखा था 2000 अशार ख़वातीन के बारे में, 2000 अशार हज़रात के बारे में। कहने लगे अब नाम समझ में आया, रख दो। टेलीविज़न लगाया। इमरान की तकरीर ख़त्म नहीं हुई थी। ज़ोर से अपना एक मिसरा पढ़ा, अल्लाह रे क्या नमक है आदम के हुस्न में भी। मैं खुदा हाफिज़ कह के चला आया। अपने क्वार्टर पहुंचा। नींद करीब आने का नाम ही नहीं ले रही थी। जानी यहाँ ना सोने की गोली मिलती है न जागने की। सोचने लगा यहाँ क्यों आ गया। साक़ी फ़ारूक़ी की तरह दूसरी तरफ जाना पसंद कर लेता। आग की वजह से कम चाय तो गर्म मिल जाती। कुछ दिन पहले मगरिब के बाद फैज़ साहब से मुलाकात हुई। कहने लगे पाकिस्तान में तब्दीली आ गई है। मैंने कहा मुझे मालूम है, अब लाहौर में मेला चरागां की जगह फैज़ मेला होता है। कहने लगे अदबी तब्दीली की नहीं, हम सियासी तब्दीली की बात कर रहे हैं, नए पाकिस्तान की। मैंने पूछा क्या मतलब नया पाकिस्तान, क्या महाजिर हिंदुस्तान चले गए।
کیا مہاجر ہندوستان چلے گئے، پنجابی جالندھر چلے گئے، پٹھان افغانستان چلے گئے، بلوچی ایران چلے گئے، خالی فوج رہ گئی پاکستان میں؟ خالی فوج رہ گئی پاکستان میں، وہ تو شروع سے تھی، پھر نیا پاکستان کہاں سے آ گیا؟ ناراض ہو گئے اور چلے گئے، جانی یہ خود فوج میں کرنل رہ چکے ہیں۔ جانی نیا پاکستان صرف ایک طرح بن سکتا ہے، تم عمران خان سے کہو پرانے پاکستان کو ملک ریاض کو بیچ دے، اور نیا ناظم آباد کے پیچھے نئے پاکستان کی بنیاد رکھتے۔ پرانا پاکستان بھی کراچی سے شروع ہوا تھا، نئے پاکستان کو بھی کراچی سے شروع ہونا چاہیے۔ تم نے خط میں لکھا تھا تمہیں ایک فنکشن میں شاعری اور سیاست پہ بات کرنا ہے۔ پاکستان کیا سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شاعری سے؟ جانی شاعری اور سیاست میں صرف جھوٹ ہوتا ہے، پوئٹری اور پالیٹکس میں سے جھوٹ نکال دو تو صرف سفید کینوس رہ جاتا ہے۔ شاعر اپنی غزل کے ہر دوسرے شعر میں یو ٹرن لیتا ہے، اور سیاستدان اپنی ہر تقریر میں یو ٹرن لیتا ہے۔ بس ایک بات ضرور کہہ دینا، اچھے شاعر کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری نہیں ہے، مگر ہر بڑے سیاستدان کے لیے اچھا بے ایمان ہونا بہت ضروری ہے۔ عمران ایماندار ہیں، اسی لیے مشکل میں ہیں۔ اب بچا کیا؟ پاکستان سیاست سے ٹھیک ہو سکتا ہے یا شاعری سے؟ قائد اعظم بہت بڑے سیاستدان تھے، علامہ اقبال محب وطن تھے اور بڑے شاعر تھے۔ اب پاکستان میں نہ قائد پیدا ہو سکتے ہیں نہ علامہ۔ اگر پاکستان کی ترقی تم دیکھنا چاہتے ہو تو پنجابی وکیلوں کو فوجی بنا دو اور پنجابی فوجیوں کو وکیل بنا دو۔ میں قسم کھاتا ہوں یہ 2 دن میں سرحد پار کر لیں گے۔ جانی خط ختم کرنے کو جی نہیں چاہ رہا ہے، بس تمہیں ایک اچھی خبر سنا دوں۔ آج صبح میری بجیا سے ملاقات ہوئی، شہد کی نہر کے کنارے بیٹھی کیاریوں میں پھول لگا رہی تھی۔ 10-15 حوریں ان کے ساتھ تھیں۔ مجھے دیکھ کر کھڑی ہو گئیں اور دونوں ہاتھ پھیلا کر کہا، ادھر آؤ بیٹے، کیسے ہو، کدھر ہو، کہاں ہو؟ بھئی تم اپنی صحت کا خیال رکھو۔ میں نے بجیا کو بتایا نہیں کہ ہم مر گئے ہیں۔ جانی اب بتاؤ ہم و بجیا کیا کریں؟ آسمانوں میں گر پڑے یعنی ہم زمین کی طرف اڑان میں تھے، تمہارا جان جانی جانے من۔